بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد۔ بہت بڑی ایک خبر سنی جس نے دل کو روح کو خوش کر دیا۔ وہ خبر یہ تھی کہ چنگیز بھائی ملتانی اور محسن بھائی نے اپنی امیدواری کو کھینچ لیا۔ بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں پوری قوم کی طرف سے۔ اللہ رب العزت ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرمائے۔ ویسے بھی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، بانٹنے کا اور توڑنے کا کام نہیں کرتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تھے۔ حضرت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ حضور کبھی آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ تو کہا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، آپ توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی لوگوں کو توڑنے کا کام کرے گا وہ رسوا ہوگا، اور جو جوڑنے کا کام کرے گا اللہ اسے یقیناً عزت عطا فرمائیں گے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان دونوں حضرات کو عزت عطا فرمائیں گے۔ مجھے یاد آتا ہے جنگ یرموک کا واقعہ کہ جنگ یرموک میں آپ کو معلوم ہوگا حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ لڑی جا رہی تھی، اور جنگ زوروں پر تھی اور دشمن بالکل مار کھا رہا تھا، لیکن حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دیا کہ خالد اب تم نہیں ابو عبیدہ ابن الجراح قیادت سنبھالیں گے، اور تمہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کی قیادت میں کام کرنا ہے۔ قربان جاؤ حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبے پر چوں چرا کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں وہ کام کیا، دشمن کے پرخچے اڑا دیے، اور یہ ثابت کیا کہ ہم امت کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کرسی کے لیے، ہم عہدے کے لیے، نام کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ مجھے یہ واقعہ بھی یاد آتا ہے کہ جب حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا، مسلم پرسنل لاء کے فاؤنڈر تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ فاؤنڈر بھی تھے، پریسیڈنٹ بھی تھے۔ اب ان کے بعد کس کو پریسیڈنٹ بنایا جائے تو تین نام سامنے آئے تھے۔ ایک حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ مرقدہ، دوسرا حضرت مولانا منت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے حضرت مولانا محمد رابع رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا سالم صاحب سب سے زیادہ حقدار تھے صلاحیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، لیکن جب حضرت مولانا نے دیکھا کہ امت میں کچھ انتشار ہو رہا ہے خود پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت مولانا منت اللہ جو آپ کے شاگرد تھے، شاگرد کو بڑا بنایا اور شاگرد کو صدر بنا دیا۔ یہ پیغام دے کر گئے کہ ہم کبھی بھی عہدے کے لیے، کرسی کے لیے نہیں لڑیں گے، ہمیشہ ہمارے سامنے امت کا مفاد ہوگا، ذاتی مفاد نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کو اسی طرح کی سمجھ عطا فرمائے، سوچ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں امت کے لیے قبول فرمائے۔